السلام علیکم خواتین و حضرات. میں ہوں محمد شارف اور ہم وقتاً فوقتاً آپ کے سامنے مختلف موضوعات لے کر حاضر ہوتے ہیں. آج کا میرا زیر بحث موضوع ہے اختلاط مرد و زن کے آداب. تو پہلے سوال سے شروع کرتے ہیں. قرآن مجید میں مرد و زن کو آپس میں ڈیل کرتے ہوئے کن چیزوں کو ملحوظ خاطر رکھنے کا حکم ہوا ہے؟ دیکھیں، اس دنیا کی مرد بھی ایک حقیقت ہے اور عورت بھی ایک حقیقت ہے. دونوں سے مل کر اس دنیا کا معاشرہ بنتا ہے. مرد عورتوں کے رشتہ دار بھی ہوتے ہیں، کولیگز بھی ہو سکتے ہیں، یونیورسٹی میں کلاس فیلوز بھی ہو سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان سب چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے سورہ نور میں بات شروع کی آیت نمبر 27 سے. پہلے یہ واضح کیا کہ یہ تم دوسروں کے گھروں میں ایسے بغیر اجازت کے نہیں جا سکتے. تمہیں اجازت لینی ہوگی، سلام کرنا ہوگا، مگر گھر میں کوئی نہیں ہے تو تم نہیں جاؤ گے جب تک کہ تمہیں اجازت نہ ملے. اور تم جاؤ اور اندر سے کہہ دیا جائے کہ آپ واپس جائیں تو آپ واپس چلے آئیں گے. اس میں ایکسیپشن وہ جگہیں ہیں جہاں کوئی نہیں رہتا اور جو سب کے لیے کامن ہے. لائبریری ہے، کلب ہے، دوسری مارکیٹ ہے، وغیرہ وغیرہ. جب آپ کسی کے گھر جائیں گے، اب یہ آیت نمبر 30 شروع ہوگی، تو پہلے مردوں کو کہا کہ آپ نے اپنی نگاہوں کو پاک رکھنا ہے. نگاہوں کو پاک رکھنے کا مطلب یہ کہ آپ نے گھورنا نہیں ہے، بد نگاہی نہیں کرنی، تمیز کی نگاہ سے دیکھنا ہے، جیسے ایک بھائی اپنی بہن کو دیکھتا ہے. اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنی ہے، یعنی مطلب یہ ہے کہ جو آپ کی شرمگاہیں ہیں ان کو اچھی طرح سے آپ نے ڈھانکنا ہے اور اپنی نیت ٹھیک کرنی ہے. یہی اللہ نے خواتین کو بھی کہا، اپنی نگاہیں پاک رکھیں. اگلی آیت میں 31 میں شرمگاہوں کی حفاظت کریں، یعنی اپنی شرمگاہوں کو اچھی طرح سے ڈھانک کے رکھیں. اور وہاں یہ کہا پچھلی آیت میں کہ یہی تمہارے لیے پاکیزگی کا ذریعہ ہے، اور یہاں بھی یہی کہا. لیکن عورتوں کو ایک اور بات کہی. عورتیں چونکہ عورتیں ہیں، اس لیے وہ بناؤ سنگار کرتی ہیں، اپنے آپ کو زینت سے آراستہ کرتی ہیں. اور زینت کے طریقوں میں سے ایک طریقہ ہے زیورات اور دوسرا ہے میک اپ. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر وہ اپنے زینت سے اپنے آپ کو آراستہ کریں تو پھر جہاں جہاں زینت کریں وہاں وہاں ڈھانک لیں، اس کو ڈھانک لیں، سوائے اس زینت کے کہ جو آپ سے آپ ظاہر ہے. یعنی چہرہ، ہاتھ اور پیر، یہ آپ سے آپ ظاہر ہے. تو ان کو تو بہرحال نہیں چھپایا جائے گا، لیکن باقی ہر وہ جگہ جہاں انہوں نے اپنے آپ کو زینت سے آراستہ کیا ہے اپنے آپ کو چھپائیں گے. آگے چل کے آیت نمبر 58 سے لے کے 61 تک اللہ تعالیٰ نے واضح کیا کہ ان احکام کا مطلب یہ نہیں ہے کہ لوگ آپس میں ملیں جلیں نہیں. آپ آپس میں مل جل سکتے ہیں، مل کر بھی کھا سکتے ہیں، الگ بھی کھا سکتے ہیں. بس اپنے آپ کو پاک رکھیں، ایک دوسرے کو سلام کریں اور ایک اچھی شریفانہ زندگی گزاریں. ابھی آپ نے کہا کہ سورۃ نور میں یہ بیان ہوا ہے کہ مطلب کہ آپ کی جو زینت ہے اس میں چہرہ شامل نہیں ہے، تو چہرہ اور دونوں ہاتھ اور دونوں پیر ان کو دکھایا جا سکتا ہے. تو بعض علماء اس کی تشریح میں فرماتے ہیں کہ اس سے مراد یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یا ایک عورت مثال کے طور پر یا کوئی موٹی ہوتی ہیں، کوئی پتلی ہوتی ہیں، کوئی تو یہ بھی آپ سے آپ ظاہر ہونے کا اس میں شامل ہے، لیکن چہرے کو چھپانا فرض ہے. تو آپ کی کیا رائے ہے؟ دیکھیں، اس میں ایک تو وہ لغوی فقہی بحث ہے کہ جو شاید ہم جس کے متحمل نہیں ہو سکتے، ڈسکس نہیں کر سکتے. ایک بالکل سادہ لاجک ہے، دینی لاجک. میں وہ منطق دنیاوی نہیں کر رہا، دینی لاجک. دینی لاجک یہ ہے کہ خدا تعالیٰ، اور دین کی سب سے بڑی لاجک میں بتاؤں یہ ہے کہ خدا تعالیٰ کے ہاں کوئی کنٹرڈکشن، تضاد نہیں ہے. جو بات ایک جگہ کہتا ہے وہی بات دوسری جگہ کہتا ہے. اگر یہ بات صحیح ہے کہ عورت کے چہرے کو چھپانا ہے اور یہ
آپ سے آپ ظاہر جو ہے یہ موٹاپا اور کم موٹاپا ہے، تو پھر سورہ احزاب میں اللہ تعالیٰ کو یہ نہیں کہنا چاہیے تھا اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے کہ یہ جو خواتین کے رشتے ہم نے آپ کو بتا دیے، انہی میں آپ اپنا نکاح کر سکتے ہیں کسی سے، اس کے علاوہ کسی خاتون سے نہیں کر سکتے. وَلَوْ أَعْجَبَكَ حُسْنُهُنَّ، چاہے آپ کو ان کا حسن پسند ہی کیوں نہ ہے. حسن نظر آئے گا تو پسند آئے گا، آپ تو کہہ رہے ہیں نظر ہی نہیں آئے گا. اچھا، یہ بھی ایک دلچسپ بات سن لیں دل تھام کے. جب یہ ان علماء سے اس بات کو کہا جاتا ہے تو معلوم ہے کیا کہتے ہیں؟ میرے سامنے تو بہت زور سے ایک عالم نے کہا یہ آیت منسوخ ہو گئی ہے. میں کہتا ہوں یار خدا کے واسطے یار، اللہ تعالیٰ آپ پہ رحم کرے، آپ اپنے اوپینین کو ثابت کرنے کے لیے آیت ہی کو منسوخ کر رہے ہیں. تو یہ دین کی لاجک نمبر 1 ہے. دین کی لاجک نمبر 2، لاجک کیا ہے؟ دین میں کنٹرڈکشن کوئی نہیں ہے. تو دین میں ایک نہایت اعلیٰ عبادت ہے حج اور عمرے کی، جس میں احرام ہے، اور اس میں احرام میں خواتین اپنا چہرہ ڈھانک ہی نہیں سکتی. تو جس کو کہتے ہیں نا کہ بات ختم ہو گئی، اس معاملے میں بات ختم ہو گئی، عورت کا چہرہ نہیں چھپایا جائے گا. ابھی آپ نے یہ بیان کیا کہ وہ منسوخ ہو گئی آیت، تو اب میں مطلب جو سورۃ الاحزاب کی آیت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ازواج ہیں، بیٹیاں ہیں اور دیگر عام خواتین کو پردے کا حکم ہوا ہے، تو اس کو کیا کس کے حکم میں شامل کریں گے؟ کیا وہ منسوخ ہو گئی ہیں یا ان کو غیر منسوخ سمجھا جائے گا؟ دیکھو بات یہ ہے کہ اس سے پہلے کہ منسوخ اور غیر منسوخ کی بات کی جائے، پہلے یہ تو پتہ کیا جائے کہ اس آیت میں کہا کیا گیا ہے. عورت کے چہرے یا مرد کے چہرے کو کہتے ہیں وجہن، ٹھیک ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کو چاہیے تھا نا وہ کہیں کہ اپنے چہرے کو چھپاؤ، کوئی الفاظ ہوتے. وہاں تو یہ کہا گیا ہے کہ جب خواتین نکلیں اپنے گھر سے، اور یہ صاف معلوم ہوتا ہے کہ وہ جس کو ہم کہتے ہیں نا بیت الخلاء کے لیے جنگلوں میں جانا، یہ محاورہ تھا، تو وہ اپنے سر کو ڈھانک لیا کریں، سر کو. یدنینا علیہن من جلابیبہن، اس میں وہ بڑی مشکل سے کہتے ہیں کہ یوں کر کے کریں کہ ایسے ہو. بھائی یہ تو اللہ تعالیٰ کو بتانا چاہیے تھا، یہ آپ کیوں کریں؟ وہ کہتے نہیں حدیث میں آتا ہے خواتین ایسے کرتی تھیں. تو خواتین ایسے کرتی تھیں، کرتی ہوں گی، ان کی مرضی تھی، اللہ تعالیٰ نے تو یہ نہیں بتایا. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ کوئی کسی بات کا آیت کا سیاق سباق بھی ہوتا ہے. تو اس آیت نمبر 59 کو لیں سورہ احزاب میں، اس کا سیاق دیکھیں، سباق دیکھیں، تو صاف معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ ایک وقتی حکم تھا اس زمانے کے لیے کہ جب مدینے میں بعض غنڈے بدماش منافق خواتین کو چھیڑتے تھے. اور اس میں ایک دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ سب ہمارے لوگ قائل ہیں اس کے کہ یہ جو حکم ہے آیت نمبر 59 میں، اس میں لونڈیاں شامل نہیں ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ وہ آیت سے ہی معلوم ہو رہا ہے کہ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ وہ پہچان لی جائیں گی. کیا پہچان لی جائیں گی؟ کہ وہ لونڈیاں نہیں ہیں، شریف زادیاں، آزاد عورتیں ہیں. وہ بہانے کرتے تھے کہ ہم لونڈیاں سمجھ رہے ہیں اپنی، اور ان کو ہم بلاتے تھے اور چھیڑخانی کرتے تھے. سوال یہ ہے کہ کیا لونڈیاں عورتیں نہیں ہوتی؟ ان سے کیا اگر واقعی مطلب مردوں کی کچھ پرابلم پیدا ہو جاتی ہے عورتوں کو دیکھ کے، تو لونڈیوں کو دیکھ کے نہیں ہوگی. سو یار وہی والی بات ہے کہ آپ کا دین کنسسٹنٹ ہے، اور ان کو جذبات سے الگ کر کے اس کو سمجھنا چاہیے ایسے کہ وہ بالکل ایک لائن میں سیدھا اکائی نظر آئے. قرآن مجید کی آیت کا ایک حصہ ہے کہ زنا کے قریب بھی نہ پھٹکو. تو بعض علماء اس کی تشریح میں یہ بھی فرماتے ہیں کہ جب کہ اختلاط مرد و زن بھی اس میں شامل ہیں. تو آپ کی اس کے متعلق کیا رائے؟ نہیں، اختلاط مرد و زن بھی اس میں شامل ہے، زنا کے قریب نہ پھٹکو میں. یہ کیسے معلوم ہو گیا؟ اس لیے کہ جب آپ کسی خاتون کے ساتھ تنہا ہوتے ہیں تو تب تو اس کا امکان ہے. آپ پبلک میں ایک مجلس میں بیٹھے ہیں، اس میں کیسے قریب آئیں گے؟ اس میں تو زیادہ سے زیادہ آپ کی نیت خراب ہو سکتی ہے. تو یہ میں آپ کو بتا دوں کہ نیت تو ان لوگوں کی بھی خراب ہو جاتی ہے کہ جو خواتین کو بالکل نہیں دیکھتے، بلکہ اللہ معاف کرے پھر وہ دوسری طرف جاتے ہیں.
اس سے زیادہ میرا خیال ہے کہ تفصیل میں نہ بیان کروں تو بہتر ہے، اور اس کی بڑی خوفناک کہانیاں ہیں. اس لیے ایک بندے کو اپنے اوپر کنٹرول کرنا ہے، دوسرا مردوں عورتوں کو دونوں کو احتیاط کرنا ہے، اور تیسرا معاشرت کو نہیں بگاڑنا. مطلب یہ کیا بات ہوئی کہ میرے کچھ رشتہ دار ہیں، میری کوئی بھابھی ہے، میری کوئی کزن ہے، میں ان کو جانتا ہی نہیں ہوں، کوئی میل ملاقات ہی نہیں. یار یہ دین فطرت کیا یہ احکام دے گا؟ کیوں؟ تاکہ زنا کے قریب نہ ہو. یار اپنے آپ کو کنٹرول کرو. ان کا بھی لباس ٹھیک ہے، آپ کا بھی لباس ٹھیک ہے، آپ بھی نکاح کو پاک کریں، ان کو بھی کہیں نکاح کو پاک کریں. قرآن مجید کہہ رہا ہے کہ پیغمبر سے کہ آپ ان کے حسن بھی پسند آئے تو آپ نہیں نکاح کر سکتے. آپ جب طواف کر رہے ہوتے ہیں، دائیں جانب آپ کی نامحرم عورت ہوتی ہے، بائیں جانب آپ کی نامحرم ہوتی ہے، اور اس کا منہ بھی کھلا ہوتا ہے، تو اس وقت تو کچھ نہیں ہوتا. تو یہ کیا معاملہ ہے؟ یہ نہایت ہی انکنسسٹنٹ ایک پریزنٹیشن ہے، جس میں مجھے ایسا لگتا ہے کہ جذبات ہی جذبات ہیں، خیالات نہیں ہیں، جذبات ہیں. جزاک اللہ. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ یہ جو مینرز سورۃ النور میں بیان ہوئے ہیں، ان کا اطلاق ہماری پرسنل اور پروفیشنل دونوں لائفز میں ہوتا ہے؟ جی بالکل. دیکھیں بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو بات بیان کی ہے وہ بات تو اصولی ہے، اور قرآن کے پیغام کے پہنچانے کا طریقہ آپ سمجھ لیں کہ وہ جس زمانے میں نازل ہوا، جس علاقے میں، جس سوسائٹی میں، اس کے لحاظ سے بات کرتا ہے، لیکن وہ بات ایسے بیان کرتا ہے کہ پھر اس کو آپ بعد کے باقی جو معاملات امکانات ہیں ان میں اپلائی کرتے ہیں. ہمیشہ ایسا ہی ہوگا. یعنی شراب کے لیے خمر کا لفظ استعمال کر دیا، اس کا اطلاق اگر لغوی طور پہ دیکھیں تو ایک خاص قسم کی شراب پر ہوتا ہے، لیکن شراب میں نشہ ہوتا ہے. یہ اب نشہ آور جتنی چیزیں ان پہ اپلائی ہو جائے گا. جتنے بھی احکام ہیں ان میں آپ کو یہ معاملہ ملے گا. ربا اس زمانے میں کچھ اور طریقے سے تھا، اب ظاہر ہے آپ کے معاملات اور ہیں. آپ اس کو دیکھیں گے کہ آج کیسے اپلائی ہوتا ہے، اور آپ اس پر اجتہاد کر کے اس کو آج کے جو حالات ہیں ان میں بھی اپلائی کریں گے. یہ مرد و زن کے اختلاط کے نتیجے میں یونیورسٹیز اور آفیسز میں جو سیکشول ہراسمنٹ کے جو واقعات آئے دن رونما ہوتے ہیں، اگر سیگریگیشن کو ملحوظ خاطر رکھا جائے تو یہ واقعات ہی رونما نہ ہو، تو آپ کی اس کے متعلق کیا رائے ہے؟ ان بڑھتے ہوئے واقعات کو ختم کریں. میں نے اس پہ ایک ہلکا سا تبصرہ کیا تھا، جو میں نے کہا تھا کہ اس سے زیادہ نہیں میں کر سکتا، ابھی بھی نہیں کروں گا آپ کی تمام تر کوششوں کے باوجود. یہ بات آپ کی صحیح ہے، یہ ایک تشویشناک بات ہے. اس کا سدباب ہونا چاہیے. یونیورسٹیز، آفیسز میں چنانچہ اس بات کا لحاظ رکھنا چاہیے کہ کوئی اس طرح کی حرکت نہ ہو سکے، لیکن زندگی روکی نہیں جا سکتی. نہ وہ مدرسے بند کیے جا سکتے ہیں کہ جس میں استاد اور شاگرد کا رشتہ ہے، جو بعض اوقات غلط استعمال ہوتا ہے. اس وجہ سے کہ وہ غلط استعمال ہوتا ہے، مدرسے بند نہیں کر سکتے. اسی طرح سے یونیورسٹیز، کالجز بند نہیں کیے جائیں گے، نہ دفاتر میں مردوں اور عورتوں کے کام کرنے کو بند کیا جائے گا. ہاں ان رجحانات، امکانات کو کم سے کم کیا جائے گا جس کے نتیجے میں یہ بے راہ روی پیدا ہوتی ہے. آپ کی تمام تر گفتگو سے مطلب جو گفتگو کا لب لباب نکلتا ہے وہ یہ ہے کہ دو ایکسٹریمز سامنے آئی ہیں. پہلی تو وہ ہے جو پہلے درجے میں ہی مرد و عورت کے اختلاط کے پابندی کے قائل ہیں، اور دوسرے وہ ہیں جو بالکل ہی بے تکلف ہو جاتے ہیں. تو آپ دونوں کو کیا ہدایات کرنے چاہیں گے کہ دونوں اپنے رویے پہ نظر ثانی کر سکیں؟ میں یہ کہوں گا کہ دیکھیے، ہمارے رب کا اپنے دین کے بارے میں ایک اصولی فیصلہ ہے، اور وہ سورہ اعراف میں بیان ہوا ہے. قل امر ربی بالقسط، ان سے کہہ دو کہ میرے رب نے حکم دیا ہے قسط کا. قسط انصاف بھی ہے اور قسط بیلنس بھی ہے. ہمارے دین میں میانہ روی ہے، بیلنس ہے. خرچ کرنے کے بارے میں بھی جب فرمایا تو فرمایا کہ لم یسرفوا ولم یقتروا، نہ وہ اسراف کرتے ہیں نہ بخل کرتے ہیں. یہاں بھی یہی معاملہ ہے. تو دونوں طرف کے ایکسٹریمز کے نتیجے میں زیادہ خطرناک نتائج سامنے آتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ایک شاندار رہنمائی کی ہے کہ ایک جانب ہم اپنی نگاہ کو پاک رکھیں اور اپنے لباس کے بارے میں محتاط ہوں، اور دوسری جانب
آپ میل جول میں کوئی رکاوٹ نہ کریں. آپ پڑھیں نا ذرا سورہ نور کی آیت نمبر 61. مطلب آدمی کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ اتنی تفصیل کیوں بیان کر رہا ہے؟ رشتوں کے نام لے رہا ہے. ماموں، خالہ، چچا، پھپھی، دوست، کوئی حرج نہیں تم مل کر کھاؤ، کوئی حرج نہیں تم الگ الگ کھاؤ. اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے سوشلائز کرنے سے نہیں روکا. زندگی کا فلو نہیں رک سکتا، لیکن آپ کو تمیز تہذیب کے دائرے میں رہنا ہے. جزاک اللہ. آپ کی ایکسپلینیشن سے مجھے امید ہے کہ ہماری آڈینس کو بھی ان کی جو کیوریز ہیں وہ کلیئر ہو گئی ہوں گی. یہاں اب ہم اجازت لینا چاہیں گے. بہت شکریہ. السلام علیکم.